السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ذو الحجہ کے بابرکت دن شروع ہوتے ہی پوری دنیا کے مسلمان سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی تیاریاں کرتے ہیں، یعنی قربانی کی تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ قربانی صرف ایک جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی اطاعت، تقوی اور اخلاص کا عظیم پیغام ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیلڈ جانیں گے قربانی کن مسلمانوں پر واجب ہے، قربانی کی شرائط کیا ہیں، قرآن و حدیث کے بارے میں کیا اس بارے میں فرمایا گیا ہے، کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے اور کن کی جائز نہیں ہے، عورت، مسافر اور قرض دار کے لیے کیا حکم ہے، قربانی کا اصل مقصد کیا ہے۔ آئیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ قربانی ہوتی کیا ہے۔ جیسے کہ میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ قربانی عربی زبان کے لفظ قرب سے نکلی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کا قریب ہونا۔ یعنی قربانی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سنت ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی سے ملی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا تو دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا خوب فرماتے ہیں، پھر جب دونوں نے حکم مان لیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 103-105۔ یہی وہ عظیم واقعہ ہے جس کی یاد میں ہر سال مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کن مسلمانوں پر واجب ہے؟ اب سب سے اہم کوشچن کی طرف موو کرتے ہیں کہ کون لوگ قربانی کریں۔ فقہ حنفی کے مطابق قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس میں یہ شرائط پائی جائیں: مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، مقیم ہونا، صاحب نصاب ہونا۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ان کی شرائط ہیں کہ مسلمان ہونا سب سے بڑی شرط ہے۔ قربانی صرف مسلمان پر واجب ہے کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 162۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کو عبادت قرار دیا۔ نمبر 2 ہے بالغ ہونا۔ جب بچہ نابالغ ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں، البتہ اگر والدین اپنی طرف سے بچوں کے نام قربانی کریں تو یہ باعث اجر ہے۔ بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان شرعی عمر کو پہنچ جائے۔ پوائنٹ 3 ہے کہ عاقل ہونا۔ قربانی صرف سمجھدار اور عقل رکھنے والے مسلمان پر واجب ہے، ذہنی طور پر غیر متوازن شخص پر قربانی لازم نہیں، کیونکہ اسلام میں عبادات کی ذمہ داری عقل کے ساتھ وابستہ ہے۔ پوائنٹ 4 ہے مقیم ہونا۔ جو شخص سفر میں ہو یعنی شرعی مسافر ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ شرعی مسافر وہ ہے جو تقریباً 48 میل یا اس سے زیادہ سفر کے ارادے سے نکلا ہو، لیکن اگر مسافر چاہے تو نفلی قربانی کر سکتا ہے اور اس کا وہ ثواب ہے۔ پوائنٹ 5 ہے کہ صاحب نصاب ہونا۔ یہ سب سے اہم شرط ہے۔ جس شخص کے پاس بنیادی ضروریات کے علاوہ اتنا مال موجود ہو جو نصاب کے برابر بنتا ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی کے پاس سونا، چاندی، نقد رقم
کاروباری سامان، اضافی پلاٹ، اضافی مال ہو، اتنا موجود ہو جو تقریباً 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بنتا ہو، یا 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر رقم موجود ہو تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ آج کے وقت میں اگر دیکھا جائے تو سونا بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے، 1 تولہ ایٹ لیسٹ 5 لاکھ کا ہے، اور چاندی 20-30 ہزار، ٹھیک ہے، تو چاندی 52.5 تولے دیکھی جائے گی، اس کے برابر اگر اس کی قیمت بنتی ہو تو وہ شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے، چاہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو یا نہ ہو، لیکن قربانی اس پر واجب ہو گئی۔ عورتوں پر قربانی کے کیا احکامات ہیں کہ بہت ساری خواتین سمجھتی ہیں کہ قربانی صرف مردوں پر واجب ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایک عورت صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ اگر اس کے پاس اتنا سونا، چاندی، رقم یا اتنا مال موجود ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے تو قربانی لازم ہو گئی۔ قرض والے شخص پر قربانی کے کیا احکامات ہیں کہ اگر کسی شخص پر قرضہ ہے تو دیکھا جائے گا کہ قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب کے برابر مال بچتا ہے یا نہیں۔ اگر بچ جاتا ہے تو قربانی واجب ہے، اور اگر نہیں بچتا تو قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کی اہم شرائط کیا ہیں کہ اب جانتے ہیں کہ سب سے بنیادی شرط کیا ہے۔ نمبر 1، قربانی خالص اللہ کے لیے ہو۔ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، ریاکاری، دکھاوا، شہرت یا فخر مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا خوب فرماتے ہیں سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں کہ اللہ تعالیٰ تک نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ پہنچتا ہے تو صرف اور صرف تمہارا تقویٰ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے دل کا اخلاص دیکھتے ہیں۔ اگر انسان دکھاوے کے لیے قربانی کرے تو اصل روح ختم ہو جاتی ہے۔ قربانی مقررہ دنوں میں ہوتی ہے، یعنی 10 ذو الحجہ عید کی نماز کے بعد شروع ہو کر 12 ذو الحجہ غروب آفتاب سے پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، فجر کے بعد عید کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر کسی نے فجر کی نماز سے پہلے بھی قربانی کر دی تو وہ اس کی قربانی شمار نہیں ہوگی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا وہ اپنے لیے گوشت تیار کر رہا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ نمبر 3 ہے کہ جانور شرعی عمر کا ہو، یعنی ہر جانور کی ایک مقررہ عمر ہے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے، زیادہ ہو سکتی ہے۔ اونٹ 5 سال، گائے یا بھینس 2 سال کی ہونی چاہیے، بکرا 1 سال، بھیڑ، دمبا وغیرہ بھی 1 سال کا ہونا چاہیے۔ البتہ اگر دمبا یا بھیڑ، صرف دمبا یا بھیڑ اتنا صحت مند ہو کہ 1 سال کا لگے تو 6 ماہ والا بھی بعض صورتوں میں جائز ہوتا ہے۔ پوائنٹ 4 ہے کہ جانور عیبدار نہ ہو۔ اسلام ہمیں بہترین قربانی کا حکم دیتا ہے۔ ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں جو اندھا ہو، جو بیمار ہو، جو لنگڑا ہو، جو انتہائی کمزور ہو، یا جس کا کان یا دم کا ایک بڑا حصہ کٹا ہوا ہو۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے عیبدار جانوروں کو ذبح کرنے سے، قربان کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پوائنٹ 5 ہے کہ جانور حلال ہو۔ صرف مخصوص جانوروں کی قربانی ہے، جیسے اونٹ، گائیں، بھینس، بکری، بھیڑ، دمبا۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں۔ جن کا ہم لوگ گوشت کھا سکتے ہیں صرف انہی کی قربانی جائز ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن انسان کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں کرتا۔
ایک اور حدیث میں آپ ختم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ یہ حدیث قربانی کی بڑی اہمیت بیان کرتی ہے۔ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ویورز، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا، اپنی خواہشات قربان کرنا، تقوی اختیار کرنا، اخلاص پیدا کرنا، غریبوں اور محتاجوں کا خیال رکھنا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں قربانی سکھاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بڑھ کے ہے۔ تو گوشت کو تقسیم کرنے کا بہترین طریقہ جو علماء کرام نے بتایا ہے وہ 3 حصے ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں دوستوں کے لیے، ایک حصہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے، تاکہ خوشی سب تک پہنچے۔ آج کل بعض لوگ قربانی کو صرف رسم بنا دیتے ہیں۔ بعض لوگ سوشل میڈیا پر نمائش کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ تو ویورز یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارا تقوی اور نیت پسند ہے، ہمارا دکھاوا نہیں۔ تو اس ویڈیو کا اختتام میں اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت، رزق اور رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما اور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی عطائت، حضرت اسماعیل جیسا صبر عطا فرما، اور الہی ہماری اس چھوٹی سی نیکی کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما۔ اس قربانی کے صدقے سے ہمیں صبر، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے، یہ معلوماتی ویڈیو، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسلامی معلومات کے لیے میرا چینل شیخ پورہ سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔